نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جتنے سامعین دوست قرب و جوار سے تشریف لائے، جمعے کے دن سے لے کر آج کے دن تک آپ سب کو یہاں اپنے ساتھ موجود پا کر بہت ہی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، اچھا لگا اور محبت محسوس ہوئی اور فیض محسوس ہوا، ہمارے مرشد کامل کے توجہات محسوس ہوئے، ان کے فیوضات محسوس ہوئے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں اچھا وقت گزارا ہوگا، دوستوں نے آپ کا خیال رکھا ہوگا اور سردی کا موسم بھی ہے تو آپ کے خدمت میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ہو سکتا ہے بالکل عین ممکن ہے کمیاں رہ گئی ہوں، ہمارے دوست یہاں آئے، ان کو گھر کا ماحول فراہم ہو سکا یا نہ ہو سکا، لیکن یادیں آپ نے ضرور جمع کی اور جن کو محبت ہے ان کی بات کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہندوستان کا لاہور آ گیا، نام عاجز بھول رہا ہے کہ وہ اورنگزیب تھا یا کوئی جہانگیر تھا، واللہ عالم۔ تو ان کے ایک بڑے وزیر تھے، بڑے مشہور، تو میرے خیال ہے ان کے نام سے کوئی مسجد بھی ہے پشاور میں یا لاہور میں، نام عاجز بھول رہا ہے۔ تو وہ وزیر ان کے یا وزیر یا کوئی خاص ان کی صحبت میں بیٹھے تو بادشاہ نے ان سے گفتگو میں بے تکلف ہو کر پوچھ لیا کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ اس وزیر سے، اپنے مشیر سے، اپنے دوست سے، جو کہ گورنر سمجھیں یا کچھ بھی، بڑا اہم آدمی تھا، بادشاہی محفل تھی، شاہی محفل تھی، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بے تکلفانہ بات ہو رہی تھی۔ تو بادشاہ وقت نے، اورنگزیب تھا یا جہانگیر یا کوئی بھی، یا اس سے آگے پیچھے شاہ جہاں کوئی بھی تھا، میں نام بھول رہا ہوں، تو اس نے پوچھ لیا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو اس گورنر یا وزیر یا مشیر نے کہا کہ حضرت میری عمر 2 سال ہے۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا، مستند کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہے، وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، بال آپ کے سفید ہو گئے ہیں، اور آپ اپنی عمر جو ہے وہ 2 سال بتا رہے ہیں۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے 2 سال ہوئے ہیں کہ حضرت امام ربانی مجدد منور ثانی یا ان کے صاحبزادے کی محبت اور نسبت ملی ہے، تو میں اپنی عمر انہی 2 سالوں کو سمجھتا ہوں، باقی جو گزری ہے وہ تو ایسے ہی گئی، وہ عمر نہیں تھی۔ وہ فارسی میں کہاوت ہے کہ اوقات آبود کے بایار بسر رفت، باقی ہم بے حاصلی و بے خبری بود۔ زمانہ تو وہ تھا جو دوست کی میت میں گزرا، پیاروں کے ساتھ گزرا، ان کی صحبت میں گزرا، باقی جو گزرا وہ بے خبری تھی، بے حاصلی تھی۔
تو یہاں بیٹھ کر جو محبت کے چند لمحات میسر آ جائیں یہ بڑی قیمتی ہیں، اور ان کی قدر کی جائے اور ان پر شکر کیا جائے اور ان پر مداومت کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی ہم بے قدری کریں، ناشکری کریں اور ان کو غیر اہم سمجھیں، تو یہ بڑی محرومی ہوگی۔ بٹائی صاحب فرماتے ہیں قدر وارا کم تھیا کھٹا خریدار، ہیرا موتی لال ونڈین سے ویٹھا تھے وینجھار، سمجھن کین سید چے کڈن سمجھن کین سید چوے کڈن موتن ماں بمیار، جے کے لوہ کٹین لوہار، تن کے کیڑو قدر سون جو۔ وہ قدر کرنے والے بٹائی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کم ہو گئے ہیں، اور پھر قدر والے کم ہیں تو اس قدر والی خوبصورت تحفے کی، خوبصورت عطا کی تمنا بھی ان کے دلوں سے مفقود ہو گئی ہے، وہ طلب ہی نہیں رہی ان کے دلوں میں۔ تو جب طلب ہی نہیں رہی تو وہ چیز خریدیں گے کیسے؟ کیونکہ وہ قیمت جتنی بڑھتی ہے، جتنی قیمت بڑھتی ہے تو عموماً لوگوں میں شوق اتنا بڑھتا ہے۔ کسی کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہوگی تو اس کی آنکھ ہوگی 1 کروڑ کی گاڑی میں، 1 کروڑ کی گاڑی ہوگی تو اس کی آنکھیں ہوں گی 2 کروڑ کی گاڑیوں میں۔ یہ ہمارا ایک معمول ہے زندگی کا، انسانی فطرت ہے، اس سے مفر نہیں ہے۔ اب جو اس کی تڑپ ہے وہ 2 کروڑ کی گاڑی کی یا 2 کروڑ کے گھر کی یا 10 کروڑ کے گھر کی، تو پھر آدمی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ اگرچہ وہ 2 کروڑ کی گاڑی ملنے کے بعد پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ اب 4 کروڑ کی گاڑی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ 10 کروڑ کا گھر ملنے کے بعد پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، اس کو 20 کروڑ کا گھر یاد آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک زندگی کا ایک معمول ہے، اس میں استثناء نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کی اہمیت ہے اس گھر کی، اس گاڑی کی، تو ہم پھر جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ بٹائی صاحب فرماتے ہیں جو نعمتیں، جو دولت میری آنکھوں میں اہم ہے، بٹائی صاحب کی آنکھوں میں جس چیز کی قدر ہے وہ تو گاڑی نہیں ہے، وہ تو بنگلہ نہیں ہے، وہ تو جائیداد اور زمین نہیں ہے، وہ تو کوئی اور چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ میں کیا کروں کہ اس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ جانیں گے نہیں تو اس کی قدر بھی ان کو نہیں۔ اگر بیان بھی کریں تو کہتے ہیں یہ کیسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیسی چیز ہے یہ تو بھائی کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے بے سمجھ اور ناسمجھ ہو گئے ہیں کہ موتی جیسی چیز میں سے بھی عیب نکالتے ہیں۔ وہ سمندر کی گہرائیوں سے سیپ کے سینے کو چیر کر جو موتی نکالا جاتا ہے، اس کی چمک جو ہے کتنی خوبصورت ہوتی ہے، ددھیالی، سنہری، چمکدار۔ کبھی سورج کی روشنی میں موتی کو دیکھیں تو لگے گا کہ سنہری ہے، چاند کی روشنی میں دیکھیں تو کہیں گے ددھیالا ہے، سائے میں دیکھیں گے کہیں گے سبحان اللہ یہ تو سندھی میں چاہے سلیٹی رنگ جو گرے کلر کا ہے۔ یعنی کہ اتنی کلر اس میں پائے جاتے ہیں کہ انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ بٹائی صاحب کہتے ہیں اتنی مت ماری گئی ہے آج کے لوگوں کی کہ وہ موتی کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے بلکہ اس میں سے عیب نکال رہے ہیں۔ اب سمجھ رہی ہے آپ، آ رہی ہے بات، اس میں سے عیب نکال رہے ہیں۔ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو اپنی موتی جیسے الفاظ ان پر لٹانا بند کر دیں۔
بیٹا حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ اگر سننے والوں کے دل میں قدر نہیں ہے تو کوئی اگر ایسا بندہ ہو ہمارے درمیان جو موتی جیسے الفاظ فرما رہا ہو تو فرماتے ہیں اس کو بس کر دینی چاہیے. لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے نا. بیٹا صاحب اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جو چیز میری نظر میں عام ہے لوگ اس کو عام نہیں سمجھ رہے. میں تو اس لازوال چیز کی بات کر رہا ہوں جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. بیٹا صاحب کی نظر میں وہ چیز ایسی انمول ہے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. وہ اپنے یار کی محبت ہے, اس کی قربت ہے. وہ اس گورنر کی بات, لاہور کے گورنر کی بات جس نے کہا تھا کہ میری زندگی 2 سال ہے. تو اس لیے میرے دوست یہ بڑا قیمتی کام ہے. اور اگر اس گلی میں ہم اترے ہیں, اس میدان میں اترے ہیں, تو پھر اس چیز کو نظر میں رکھنا پڑے گا کہ وہ شاعر نے کہا ہے قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اے پیارے رب, اے میرے پروردگار, تو نے اپنے وصال کی قیمت یہ فرمائی ہے کہ دونوں جہانوں سے, دنیا کی بھی تمنا طمع چھوڑ دو, آخرت کی بھی تمنا طمع چھوڑ دو. وہ جس طرح حضرت خواجہ غلام فرید نے ارشاد فرمایا ہے کہ او جنت کونو جہنم چنگا جتھا تو مکھڑا دکھلا. وہ اپنے رنگ میں فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں سے ہاتھ اٹھا لو, یعنی کہ جنت کی طلب بھی نہیں, دنیا کی بھی طلب نہیں. اب یہ کہنے کو تو بڑی زبردست بات ہے, عمل کرنے کے لیے دل گردہ چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قیمت, وصال کی قیمت دونوں جہانوں سے ہاتھ اٹھانا بول دیا کہ یہاں کی عیش آرام کو بھی اہمیت نہیں, آخرت کے عیش آرام کو بھی اہمیت نہیں. وہ عشق میں, محبت میں, جذبے میں کہہ رہا ہے کہ اتنا سودا سستا کہاں تو, اے رب کہاں تیری عظمت, کہاں تیرا جلال, اور کہاں یہ دنیا اور کہاں آخرت کے عیش. اتنا سستا سودا اے پروردگار, قیمت بڑھا دو, یہ تو سستی چیز ہو گئی. تو اس لیے دوستو اس معاملے کو ہم جتنی اہمیت دیں گے, جتنی قدر کریں گے, اور جتنا ہم شکر کریں گے, اتنا اللہ تعالیٰ کی نعمت میں اضافہ ہوگا. ہمارے مرشد مربی سنا سی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح مرشد کامل کی نسبت حاصل کی تو اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر کے مرشد کامل کی صحبت میں جا کر بیٹھے. صرف بیٹھے ہی نہیں بلکہ خدمت سر انجام دی. اتنی خدمت اور اتنی جذبے اور شوق سے کہ کبھی جا رہے ہیں ضلع دادو میں تو کبھی جا رہے ہیں ضلع نواب شاہ میں, کبھی مورو جا رہے ہیں تو کبھی میڑ جا رہے ہیں. وہ لنگر کے انتظامات اور شریف کے لیے اپنے مرشد کی درگاہ پر مختلف اشیاء کی فراہمی. تو ایک تو یہ بہت لمبی داستان ہے, یہاں تک میری والدہ کہتی تھی کہ میں بالکل ایام زچگی بالکل قریب تھے, مجھے کہتی تھی کہ تم میرے پیٹ میں تھے, میں کافی دقت میں تھی اور اکیلی تھی, وہ کیونکہ آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز وہاں نہیں تھا. سونا سی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی رشتہ دار عزیز وہاں نہیں تھا, نہیں میری والدہ کا کوئی اتنا, یعنی کہ ایک بچہ پہلے ہوا تھا, اب میں پیٹ میں ہوں. وہ کہتی تھی کہ ان کو پرواہ نہیں, مرشد نے حکم دیا وہ چلے گئے, پتہ نہیں نواب شاہ یا. کہتی ہیں تیری ولادت ہوئی تو وہ وہاں نہیں تھے, میں اکیلی تھی. مرشد کامل سے جو انہوں نے ناتا جوڑا, محبت لگائی, تو پھر انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی جس میں یار راضی اس میں میں راضی. یار اگر راضی کرنا ہے تو پھر اپنی رضا اور اپنے ارادے کو تو مٹانا ہی پڑے گا, ورنہ تو پھر یار کی رضا کی کوششیں چھوڑنی پڑیں گی. دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. مجنو کو جب لیلا کی یاد آئی تھی تو وہ اونٹنی پر بیٹھا تھا اور اونٹنی پر چل پڑا تھا, اور اونٹنی